الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، ہم نے سمجھا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ہماری زر خرید چیز ہے، اور اس کے مغالطے میں بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی کے پاس اقتدار آئے تو اسے بھی اپنی روش کو، اپنے طریقے کو اس طرح کا رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں ایسا معاملہ بن جائے کہ وہ آدمی امیر سے غریب ہو جائے تو اس کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ لیکن ہم جیسے ہی دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت ہمارے پاس آتی ہے تو ہمارا انداز چینج ہو جاتا ہے، ہمارا ہیئر سٹائل چینج ہو جاتا ہے، ہمارے لباس کا انداز چینج ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے دنیا کے اندر جو ہے بس میں نے رہنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے کے اندر، اسی معاملے کے اندر ہم گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ زندگی کسی کی نہیں بنتی، اس کے اندر کب کون سی تبدیلی آ جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ اسلامک واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، جس کو آپ تاریخی واقعہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہے۔ درباری جو ہے وہ بڑے آرام سے اپنی اپنی نشستوں کے اوپر تشریف فرما ہے، اور جو دربار ہے اس کا پورا جو سلسلہ ہے وہ بڑی آرام سے چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور معمولات کے کام چل رہے ہیں۔ ایسے میں ایک بندہ جو ہے وہ دربار کے اندر اجازت لے کے حاضر ہوا، بادشاہ سے آ کے درخواست کی کہ مجھے کچھ چاہیے۔ تو بادشاہ نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، اور اس علاقے کے اندر ہوا یہ کہ میں وقت کا اس علاقے کا ایک بہت امیر آدمی تھا۔ رات کے ٹائم پر وہاں سیلاب آیا، اور آواز آئی، کسی نے بتایا کہ سیلاب آ گیا ہے، پانی آ گیا۔ میں اپنے سارے پیسوں میں سے، اپنی پوری تجوری جو ہے پیسوں کی، اس میں سے صرف ایک سواری اور ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بچانے کے اندر کامیاب ہو سکا، باقی میرا سب کچھ پانی کے اندر بہہ گیا۔ اور میں اپنے بچے کو لے کر، سواری کو لے کر نکلا ہوں جنگل کی طرف، کہ جہاں جا کے مجھے پناہ مل جائے، سکون مل جائے۔ اس سکون کی تلاش کے اندر میں اپنی سواری کو بھگاتا جا رہا ہوں۔ جنگل کے اندر پہنچ کے جہاں پانی کی کوئی اثرات نہیں تھے، میں نے وہاں جا کر اپنی سواری کو روکا، اور آپ خود نیچے اتر کر، کیونکہ میں نے اپنی سواری کے اوپر تمام سامان رکھا تھا، اس کے اوپر سے نیچے اترا، بیٹے کے بچے کو نیچے لٹایا، اور مجھے کوئی ضرورت تھی میں تھوڑا سا سائڈ پر گیا۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ آواز کیسی آواز تھی؟ آواز ایسی عجیب آواز تھی کہ کسی جانور نے میرے بچے کا جو سر تھا اپنے منہ کے اندر ڈال لیا۔ جب بچے کا سر منہ میں ڈالا تو میں بھاگ کر بچے کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس جانور نے میرے بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اب میرے پاس اور کچھ نہیں، میں نے سواری کی طرف دیکھا، اسے چونکہ میں نے باندھا نہیں تھا، وہ بھی بھاگ گئی۔ میں اس کی تلاش میں آگے گیا، اور سواری ایک جگہ پر جا کر مجھے مل گئی۔ اب جیسے میں نے سواری کو پکڑنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، اس نے ایک پیچھے کا پاؤں مارا اور میرے سر کے اوپر لگا، جس کے ساتھ میری نظر بھی چلی گئی۔ یہاں رکیے گا۔ اگر یہ جو سیلاب آیا، اس آدمی نے بتایا رات کے ٹائم آیا، اس کے ساتھ اس کے گھر کا جو سارا سامان تھا وہ سارے کا سارا پانی کے اندر بہہ گیا، اور پورے متاع میں سے صرف متاع جو تھا اس کے پاس وہ دنیا کی جو چند تھوڑا سی خراب تھی، اور ایک بچہ اور ایک اونٹنی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی جو ہے پانی کے اندر اس نے بھی اسے نقصان دینے کے لیے آگے بڑھ گئی، اور اس نے جب پاؤں لگایا تو وہ جو ہے اس کی نظر بھی چلے گئی۔ اب اس آدمی کو پورا جو سرکل زندگی کا چینج ہوا ایک رات کے اندر ہوا۔ اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ زندگی کا پورا جو نظام صرف چند ایک پل میں چینج ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری زندگی بڑی سیٹل جا رہی تھی، میں نے انجینئرنگ کی اور مجھے اچھی جاب بھی مل گئی، میں اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ ایسی دورانیہ کے اندر ہوا یہ کہ میری شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی تو اللہ پاک نے میرے اوپر اپنا فضل فرمایا، اور میرے کیا ہوا
کہ مجھے اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ جب بیٹا عطا ہوا تو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اچانک مجھے اپنے جسم کے اندر تبدیلیاں نظر آنے لگی۔ مجھے واش روم کی حاجت ہوتی تھی، لیکن میں واش روم جاتا تو مجھے وہاں جا کے وہ اپنے اخراج کچھ نہیں ہوتا تھا میرا۔ میں پریشان تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ میں نے اپنے ایک ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کیا، ٹیسٹ کروائے، تو جب ٹیسٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی آپ کو تو کینسر ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کسی کو کینسر ہو جائے، اللہ معاف کرے، اور اس کی حالت یہ بن جائے کہ کینسر ہوا ہے اور عمر ابھی اس کی کیا ہے 27 سال کی عمر ہے اور اسے کینسر ہو گیا ہے، کہنے لگا سارے ٹیسٹ میرے ہو گئے، اور ایک رات کے اندر میں جو توانا تھا، جو صحت مند تھا، وہ سارے کا سارا اس ٹیسٹ کے آنے کے بعد میں کینسر زدہ ایک آدمی بن گیا۔ جب میں کینسر زدہ بن گیا، بڑی پریشانی ہوئی۔ میں نے ڈاکٹروں کو کہا کہ کیا مسئلہ کیا؟ کہتے جی اتنا سیویئر ہے یہ، اس وقت آپ کے سٹیج 4 سٹیج پر، یعنی کہ 4 نمبر جو سٹیج ہے اس کے اوپر ہیں آپ، اس لیے آپ کی بڑی جو آنت ہے اس کو کاٹنا پڑے گی، اور اس کے ساتھ دیگر معاملات بھی کیے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ پیشاب کی جگہ کے اوپر انہوں نے ایک پائپ لگا دیا اور اس کے ساتھ وہ بیگ لگا دیا۔ اب وہ بیگ کو ساتھ لے کر گھومتا پھرتا ہے، لیکن باہمت ہے، گھومتا پھرتا ہے، اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ واش روم کے اندر ایک آدمی گیا، وہ واپس آیا، اس نے کہا بھئی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کی ایسی نعمت، اللہ کا ایسا فضل، اللہ کی ایسی رحمت کہ تمہیں حاجت ہوتی ہے اور تم واش روم میں جاتے ہو، اور تم وہاں جا کر فارغ ہونے کے بعد اپنے آپ کو صاف کر کے نکل آتے ہو، لیکن آپ پانی گراتے ہیں اور آپ سے ادھر صفائی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے اپنے بیگ کے ساتھ اللہ معاف کرے چلنا پڑتا ہے، اور بیگ کے ساتھ چلتا ہوں، تکلیف میں رہتا ہوں، پریشانی میں رہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر وہ رات کے ٹائم بغیر میڈیسن کے سوتے ہیں تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے میڈیسن نہیں کھائی لیکن اللہ مجھے نیند آ گئی، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور پھر جب صبح بیدار ہوئے اور جب وہ بستر سے اٹھے اور ان کا جسم تندرست توانا تھا، اور جب وہ کھڑے ہونے لگے تو ان کو کسی بھی سہارے کی ضرورت پیش نہ آئی، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے میرے تمام اعضاء جو ہیں وہ بالکل تندرست توانا ہے، صحت مند ہیں، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو بندہ رب کا شکر ادا کرے، اللہ کی قسم اس کی زندگی آسانی والی ہو جاتی ہے، لیکن جو رب کا شکر ادا نہ کرے، یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اپنا وہ بیگ لے کر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گھومتا پھرتا ہوں، اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور میری زندگی کہتا بدل گئی صرف ایک پل کے اندر۔ کبھی کسی حادثے کو دیکھیں، کبھی دنیا پہ ہونے والے بڑے بڑے واقعہ کو جو رونما ہوتے ہیں ان کی سٹڈی کر کے دیکھیں۔ 1 منٹ بہت زیادہ کہہ دیا میں نے، 1 سیکنڈ اس کا بھی ایک حصہ ہے جس کے اندر انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر وہ تندرست توانا تھا تو بیمار ہو گیا، بالکل صحیح تھا تو اللہ معاف کرے جو ٹانگ ہے وہ فریکچر ہو گئی، اس کا بازو فریکچر ہو گیا، یا اس کی آنکھ فریکچر ہو گئی، یا اس کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ مفلوج ہو گیا۔ ہم ایک ایسے نوجوان میرے جاننے والا ہے، اس کا دوست وہ رات کو 12 بجے تک ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپیاں کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، اور رات کو 3 بجے پیغام ملا جب وہ گھر کے اندر جا کے سویا تھا کہ آپ کا جو دوست ہے وہ بھی اس کے اوپر کیا ہے فالج کا اٹیک ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ اس نے پوچھا وہ تو بالکل ٹھیک تھا، اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اب اس نوجوان کو پتا تھا کہ رات کو سوؤں گا میں بالکل صحیح، لیکن صبح کو جب میں اٹھوں گا تو میں چل نہیں سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ برے وقت سے ہمیشہ رب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ دے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اگر نہیں ہے تو پھر بھی اس کا شکریہ ادا کرو۔ رب العالمین میں تیرے بارگاہ کے اندر ریکویسٹ کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، یا اللہ مجھے تمام آفتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ یہ زندگی جو دی ہے، اس زندگی کا مقصد لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، نہ کہ یہ مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو تباہ کرتے پھریں، لوگوں کو الجھاتے پھریں، لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی کرتے پھریں۔ نہیں، آسانیاں جو پیدا کرتا ہے
اللہ پاک اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب اور کہاں یہ چینج ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ زندگی بدل جائے ہمیں خود بدل جانا چاہیے، رب کے حضور ہاتھ باندھ کے عرض اور گزارش کرنی چاہیے، اللہ میں گنہگار ہوں، میرے اوپر رحم فرما، اللہ مجھے مشکلوں سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے، آزمائشوں سے، اللہ دن رات کے فتنوں سے، اللہ جو آنے والی آفتیں ہیں ان سے، اللہ پل میں زندگی جو بدل جاتی ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ عافیت والی زندگی دنیا کی بھی دے، اللہ آخرت بھی اللہ عافیت والی عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔